ادارے کے بارے میں جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں حسد کی بنیاد پر، غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، ادارے کو یا ادارے کے ذمہ داران کو بدنام کیا جاتا ہے، اس میں آپ ادارے کے لیے دفاع کی پوزیشن میں ہمیشہ کھڑے رہیں۔ آپ کے پاس ذمہ داران کا میرا رابطہ نمبر ہو، کوئی بھی اشکال، کوئی بھی شبہ پیدا کیا جائے، کوئی بھی غلط فہمی پھیلائی جائے تو آپ فوراً رابطہ کر کے اس کے بارے میں تفصیلات معلوم کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو افواہیں بدنام کرنے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں ان میں سے 99% چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غلط ہوتی ہیں۔ 1% غلطی ہماری ہو سکتی ہے، ہم بھی بشر ہیں، انسان ہیں، لہذا اس کی تلافی بھی اگر آپ رابطہ کر کے مشورہ کریں گے تو آپ کے لیے اس کی تلافی صدقہ جاریہ بنے گی۔ لہذا آپ رابطہ ادارے کے تئیں، مادر علمی کے تئیں مضبوط رکھیں۔ ایک گزارش یہ ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ جس منہج اور شریعت کے جن ضوابط کی بنیاد پر ادارے سے عالم فاضل بن کر کے نکلیں، اس منہج کے لیے بے وفائی کبھی گوارا نہ کریں۔ وہ منہج ہمارے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ جو ادارے نے ہم کو دواوین سنت کی شکل میں، اصول و ضوابط کی شکل میں، اصول حدیث، اصول تفسیر کی شکل میں، اور اب جدید مناہج میں یا جدید نصاب تعلیم میں مزید کچھ منہج سلف سے متعلق کتابیں داخل نصاب ہیں، ان کے تناظر میں ادارے نے ہم کو جو ایک ضابطہ دیا ہے، ایک منہج دیا ہے، وہ منہج وہی منہج ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ اس سے روگردانی کرنے والا وہی ہوگا جو ہلاک ہونا چاہتا ہے۔ یہ بالکل واضح راستہ ہے، اس کی راتیں بھی دن کے طریقے سے بالکل پر نور اور روشن ہیں۔ لہذا اس منہج پر چلیں اور اس کے ساتھ ذرا سی بھی بے وفائی کو گوارا نہ کیا جائے، نہ دنیاوی مفاد کے لیے، نہ عہدہ و منصب کے مفاد کے لیے، نہ مال کے مفاد کے لیے۔ جماعت اہل حدیث اس وقت جس دور سے گزر رہی ہے، اس دور میں حقیقت یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث 2-3 فتنوں سے نبردآزما ہے۔ ایک فتنہ جو ماضی قریب تک تھا وہ عہدہ و منصب کی لالچ کا فتنہ تھا۔ ایک فتنہ جو ماضی قریب تک تھا اور اب بھی ہے، یہ دونوں فتنے اب بھی موجود ہیں، وہ مال و دولت کی حرص کا فتنہ ہے۔ مال و دولت کا حرص انسان کے اندر فطری طور پر ہو سکتا ہے، لیکن اس حرص کو پورا کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کھو دی جائے تو یہ ناقابل تلافی ہے۔ تو یہ فتنہ جماعت اہل حدیث میں داخل ہوا ہے، ہمیں اس فتنے سے محفوظ رہنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث کے اندر جو فتنے اب جدید دور میں داخل ہو رہے ہیں، ماضی قریب سے لے کر کے اب تک، اور مستقبل میں بھی اس کی تلافی نظر نہیں آ رہی ہے، وہ منہج کے مسائل میں تنازل کا فتنہ ہے۔ لوگ عہدہ و منصب کو مضبوط کرنے کے لیے منہجی مسائل میں تنازل کر رہے ہیں، دوسرے گمراہ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرتے ہیں اور اپنی جماعت کے لوگوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کو کمزور کرتے ہیں۔ یہ فتنہ بھی کہیں کہیں سر اٹھا رہا ہے۔ ہمارے ابنا کی ایک بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ بہت صاف و شفاف زندگی گزاریں۔ مال کی لالچ، عہدہ و منصب کی لالچ کبھی آپ کے ذہن میں نہ آئے، منہج سے کبھی آپ بے وفائی نہ کریں۔ اور تیسری ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں زندگی گزارتے ہیں، جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے، اس علاقے کی امن و سلامتی کے لیے، اس علاقے کے نظام کی تنفیذ کے لیے، اس کے آئین کی تنفیذ کے لیے، آئین کے احترام کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، اور کسی بھی انداز کی بے چینی پیدا نہ ہونے پائے، اس کے لیے ساری کاوشیں صرف کریں۔ امن و سلامتی اس دنیا کے اندر دین اسلام کے بعد سب سے عظیم نعمت ہے۔ امن و سلامتی نہیں ہوتی تو انسان نہ توحید کو اپنا پائے گا، نہ اتباع رسول کو اپنا پائے گا، نہ منہج سلف پر چل پائے گا۔ امن و سلامتی نہیں ہوگی تو اس مکان سے نکل کر کے مسجد تک پہنچنا مشکل ہوگا۔ لہذا امن و سلامتی کے لیے آپ اپنے اپنے حلقے اثر میں آئین کی روشنی میں، آئین کی بالادستی کو سامنے رکھتے ہوئے جتنی کاوشیں کر سکیں وہ کاوشیں آپ کو کرنی چاہیے۔ یہ چند گزارشات ہیں، اور اس کے علاوہ مادر علمی کے لیے، اس کی نیک نامی کے لیے، اس سے جڑنے کے لیے جو بھی کاوشیں آپ کریں وہ آپ کی اپنی کاوشیں ہیں، آپ کو اس کا اجر ملنا ہے۔ آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت میں نے شروع میں ابتدا میں پیش کی، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ جس ادارے نے آپ کو اس قابل بنایا
کہ آپ نکل کر کے ممبر و محراب پہ کھڑے ہو سکیں، لوگوں سے گفتگو کر سکیں، جمع ہو سکیں، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اپنا منہج پیش کر سکیں، ایک دوسرے کا تعاون کر سکیں، اس ادارے کے لیے آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے۔ ادارہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ میں سب سے بڑا ذمہ دار ہونے کے باوجود بہت ساری چیزوں کا سامنا ادارے کے اندر رہ کر کے کرتا ہوں، لیکن بشری نظام ہے، اس میں صبر و تحمل کے علاوہ اور بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ لہذا بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے، آپ ایک دوسرے کے افہام و تفہیم کو سامنے رکھیں، اور ایک باعزت شہری بن کر کے، منہج کے ساتھ وفاداری کر کے، علاقے اور وطن کے ساتھ وفاداری کر کے آپ زندگی گزاریں۔ یہی میں سمجھتا ہوں کہ چند باتیں ہیں جن باتوں پر میں اکتفا کروں گا، اور آپ سب لوگوں کا اس بات پر شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مستقل طور سے ابنائے سنابل کے اجتماع کے لیے مجھ کو دہلی سے آنے کی دعوت دی۔ اس دعوت کی مناسبت سے میں یہاں آیا ہوں۔ ضلعی جمعیت کا اصلاح معاشرہ کانفرنس جو تھا، یہ اس مجلس کے ضمن میں رکھی گئی ایک کانفرنس تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل ہدف ابنائے سنابل کے ساتھ بیٹھنا تھا۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیادوں پر ایک دوسرے سے محبت کرنے، الفت رکھنے، ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرنے، اور اسی کی مخالفت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی ہمارا ضابطہ ہے، یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہماری دنیا اور یہی ہماری آخرت ہے، اور یہی قبر کے 3 سوالوں کا جواب ہے۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں پر استحکام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔